بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابھی ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ عربک لینگویج کا یہ پیریڈ ہے۔ تو آپ لوگوں کو پچھلے سبق میں یہ باتیں بتائی گئی تھیں کہ یریدو ان، یمکنو اور لام تعلیل، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو یریدو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ، یریدو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ، اور یمکنو کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے ممکن ہے، تم یہ کر سکتے ہو۔ لام تعلیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کسی سبب کو بتایا جائے، جیسے لما جئتم، کیوں، کس وجہ سے، کس لیے، یہ معنی لیا جاتا ہے۔ تو یہ سبق جو ہے آپ لوگوں نے اسے پڑھا ہے، تو اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اسے دیکھیں کہ خالد يدرس في الصف الرابع من المدرسة الابتدائية هو جالس في الفصل مع زملائه، کہ خالد پرائمری اسکول میں چوتھے کلاس میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ المدرس ایضا جالس فی الفصل وهو منہمک فی عمل التدریس، اور استاذ محترم بھی ان بچوں کے ساتھ، یعنی کہ خالد اور خالد کے دوستوں کے ساتھ کلاس میں موجود ہیں، اور وہ ان بچوں کو پڑھانے میں، تدریس کے کام میں منہمک مشغول ہیں۔ قبل انتہاء الحصة انه بدأ يسأل الطلاب الاسئلة الآتیہ، پڑھانے کے بعد کچھ وقت بچ جاتا ہے تو پیریڈ ختم ہونے سے پہلے استاذ محترم نے طلباء عزیز سے چند سوالات کرنے شروع کیے، جو کہ اس طرح ہیں۔ المدرس، استاذ، لما جئتم الى المدرسة ایها الطلاب، کہ اے طلباء عزیز آپ مدرسے کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں۔ الطلاب، جئنا الى المدرسة لنحصل على العلم، طلباء نے یہ جواب دیا کہ ہمارا مدرسے آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم علم حاصل کر سکیں، علم پر عبور حاصل کر سکیں، علم سیکھ سکیں۔ المدرس، انتم تعرفون ان عطلة الصيف ستبدأ بعد شهر فأين تذهبون في ایام العطلة، استاذ محترم نے کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرمی کی چھٹی عنقریب شروع ہونے والی ہے، 1 مہینے کے بعد، تو اس چھٹی کے دنوں میں آپ کہاں کا سفر باندھیں گے، کہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ بعض طلباء نے یہ جواب دیا کہ بعض الطلاب نريد ان نذهب الى بلادنا الخاصة، کہ ہم اپنے خاص شہروں کی طرف نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اپنے خاص شہروں کی طرف۔ المدرس، این تريد ان تذهب انت یا خالد، خالد آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ خالد، اريد ان اذهب الى پاکستان، خالد نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان جاؤں۔ المدرس، لما تريد ان تذهب الى تلك الدولة، خالد آپ اس ملک میں جانا کیوں چاہتے ہیں۔ خالد، اريد ان اذهب الى تلك الدولة لازور ابي الذي يعمل في السفارة السعودية بمدينة اسلام آباد عاصمة پاکستان، خالد نے جواب دیا کہ میں وہاں اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم وہاں رہتے ہیں، ان کی میں زیارت کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں، جو کہ سعودی سفارت یا سعودی ایمبیسی میں کام کرتے ہیں، اسلام آباد شہر میں، جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، عاصمہ ہے۔ المدرس، وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا لقمان، اے لقمان آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ لقمان نے جواب دیا کہ أُرِيدُ أَن أَذْهَبَ إِلَى الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ، میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ USA میں جانا چاہتا ہوں۔ المدرس، أَلَا تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ إِلَى بَلَدِكَ فِي هَذِهِ الْعُطْلَةِ، کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شہر کی طرف جائیں، وہاں کا سفر کریں۔
اس چھٹی میں؟ لقمان لا اريد ان اذهب الى بلدي في هذه العطلة، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں جاؤں اپنے شہر کی طرف اس چھٹی میں، میں اپنے شہر کو جاؤں اس چھٹی میں، بل اريد ان اذهب الى الولايات المتحدة، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ کا سفر کروں، امریکہ کا میں سفر کروں، لأدرس اللغة الانگلیزیۃ هناك، تاکہ میں وہاں انگریزی زبان سیکھ سکوں، اس کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ المدرس الا يمكنك ان تدرس اللغة الانگلیزیۃ فی بلدك بنگلہ دیش، استاذ محترم نے کہا کہ کیا آپ کے ملک بنگلہ دیش میں انگریزی زبان سیکھنے کے امکانات نہیں ہیں، کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہی انگریزی زبان سیکھ سکیں؟ لقمان یمکننی ان افعل ذلك فی بلدی، لقمان نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ میں انگریزی زبان اپنے ملک میں سیکھ لوں، ولیکن معیار الدراست فی بلدی ادنا، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں انگریزی تعلیم کی جو معیار ہے وہ کم ہے، من معیار الدراست فی الولایات المتحدہ، امریکہ میں جو انگریزی تعلیم کے سیکھنے اور سکھانے کا جو معیار ہے وہ زیادہ ہے، لہذا اس وجہ سے میں وہاں کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کے سبق کا ترجمہ تھا، یہ ابھی مکمل نہیں ہے، آدھا ہے، اگلا سبق انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ سنیں گے اور وہاں آپ کو ترجمہ کر کے بتایا جائے گا۔ تو جو بھی ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں۔